هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان اللہ وما انا من المشرکین. محترم صدر اجلاس حضرت مولانا الطاف حسین صاحب فیضی حفظہ اللہ، فاضل علماء کرام، قابل قدر ائمہ، خطبہ، دعات اور دیگر سامعین و حضرات، اللہ رب العالمین کے فضل و توفیق سے آج کی اس مبارک مجلس میں آپ ائمہ اور خطبہ سے ہم کلام ہونے کا یہ موقع مجھ حقیر کو نصیب ہوا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دین کی دعوت اور اس کی نشر و اشاعت کا وہ جذبہ اور وہ حوصلہ جو ہمارے سینوں کے اندر موجود ہے اسے اللہ رب العالمین مزید پروان چڑھائے، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ رب العالمین ہماری خدمات کو قبول کر لے، اور جو کچھ کام اللہ رب العالمین ہم سے ہو سکتا ہے اس کام کو اللہ رب العالمین ہمیں کرنے کی جماعتی سطح پر، ملکی سطح پر، علاقائی سطح پر مزید توفیق عطا فرمائے. آج کے اس عظیم الشان دورہ تدریبیہ میں میرا جو عنوان ہے کم علم دعات کے مسلم سماج پر منفی اثرات، اس عنوان کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو ہے دعوت الی اللہ میں بصیرت اور علم کی ضرورت، اور علم و بصیرت کے فقدان کی شکل میں لا علمی یا کم علمی کے نقصانات. اور دوسرا پہلو ہے ان تمام چیزوں کے نتیجے میں ہمارے گرد و پیش میں، ہمارے سماج میں اس کے جو منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین کے فضل و توفیق سے آپ میں سے اکثر حضرات منصب امامت پر فائز ہیں، یا دین کی دعوت سے جڑے ہوئے ہیں، یا آپ کا حلقہ تدریس قائم ہے. آپ کو بہت زیادہ کچھ بتانے کی، آپ کے سامنے بہت زیادہ کچھ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ دین کی دعوت کے لیے علم اور بصیرت انتہائی ضروری چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ آپ اعلان کر دیجئے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں اور میرے صحابہ
جو دین کی دعوت کے لیے اللہ رب العالمین نے ٹیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مہیا کیا تھا، یہ سب مل کر کے بصیرت اور علم کی بنیاد پر اللہ کے دین کی دعوت میں لگے ہوئے ہیں۔ آیت کریمہ اس بات کو بالکل واضح کر دیتی ہے کہ بغیر علم کے اللہ کے دین کی دعوت دینا، بغیر بصیرت کے دعوت کے میدان سے جڑنا، یہ شرعی طور پر جائز اور درست نہیں ہے، اور دعوت کے میدان میں قطعاً ایسے لوگوں کی گنجائش نہیں ہے جن کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے، کتاب و سنت کا علم نہیں ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کے دین سے اس طریقے سے واقف نہیں ہے جس طریقے سے دعوت میں انہیں اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بصیرت کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے دو مختلف مقامات پر دو مختلف چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلی جگہ اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے علم میں راسخ اور پختہ ہوتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے کتاب اور اس کی محکم اور متشابہ آیتوں کا علم اللہ رب العالمین کی توفیق سے حاصل کر لیتے ہیں، اور جن کے پاس پختہ علم نہیں ہوتا ہے، علم میں گہرائی نہیں ہوتی ہے، وہ کجروی کے، زیغ کے اور فساد کے شکار ہو جاتے ہیں، متشابہات پر عمل کر کے اپنی زندگی کے اندر تباہی تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ۔ کہا کہ ان آیتوں کی تعویل اللہ جانتا ہے، اس کا معنی اللہ جانتا ہے، اور جن کو اللہ نے علم راسخ دیا ہے، گہرا علم دیا ہے، وہ قرآن کے معنی، اس کے مفاہیم اور اس کی تفاسیر سے جو سلف صالحین سے منقول ہے، روشناس ہیں، ان کا انہیں علم ہے، تو یہ لوگ فوراً اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ اور جن کا علم پختہ نہیں ہے، جو علم کے اندر کچے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے، جن کے علم کے اندر استحکام اور مضبوطی نہیں ہے، وہ اس مقام اور درجے تک نہیں پہنچے ہیں کہ اپنے اس مقام اور درجے کے پہنچنے کے بعد وہ اللہ کی کتاب کو سمجھ سکیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کی تشریح کر سکیں، یا لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر کے دین کی نمائندگی کر سکیں، اسلام کی نمائندگی کر سکیں، قرآن اور حدیث کی نمائندگی اور اس کی ترجمانی کر سکیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ لوگ متشابہات پر عمل کرتے ہیں، اور ان کے دلوں کے اندر کجی پیدا ہوتی، اور یہ کم علمی کی بنیاد پر ہوتی ہے، لا علمی کی بنیاد پر ہوتی ہے، علم کے اندر عدم پختگی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ بصیرت اور علم کا دعوت سے بہت گہرا تعلق ہے، اور دعوت کے لیے علم کے ساتھ ساتھ علم میں رسوخ اور پختگی کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے، اور اس کی ضرورت ہے۔ اسی لیے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ البصیرت اعلیٰ درجات العلم، کہ بصیرت یہ علم کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اب آپ بتائیے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، میں دعوت کا کام بصیرت کی بنیاد پر کرتا ہوں۔ گویا کہ علم کے اعلیٰ درجے پر پہنچنے کے بعد دعوت کا کام کیا جاتا ہے۔ وہ آدمی جو علم کے راستے میں ہے، وہ آدمی جس کا علم پورا نہیں ہوا ہے، وہ آدمی جس کا مرحلہ ابھی تکمیل کو نہیں پہنچا ہے، اس آدمی کو دعوت کا صرف اتنا ہی حق حاصل ہے جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا، جتنی جانکاری ہے اسی کی حد تک آپ دعوت کا کام کر سکتے ہیں، اس کے آگے آپ کو بڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے آگے آپ کو میدان میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے واضح کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ دعوت میں بصیرت کا مطلب کیا ہے؟ تفقہ فی الدین ہے۔ آج لوگوں نے دعوت اور اس کے میدان کو کھلواڑ بنا لیا ہے، تماشا بنا لیا ہے، اور اپنی طبیعتوں کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق، اپنے نفس کی خواہشات کے مطابق دعوت کے کام کیے جا رہے ہیں۔ آدمی اس معیار پر پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے، اس کو
اس تعلق سے علم حاصل ہے یا نہیں حاصل ہے، وہ اس کا اہل ہے یا نہیں ہے، اس کا مستحق ہے یا نہیں ہے، وہ دین کے نام پر، دعوت کے نام پر پروپیگنڈے کر رہا ہے، ڈھڈورے پیٹ رہا ہے، بڑی بڑی مجلسیں منعقد ہو رہی ہیں، بڑے بڑے اجلاس اور کانفرنسوں میں شریک ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ دعوت کے لیے بصیرت کا معنی یہ ہے تفقہ فی الدین ہونا چاہیے، دین کا علم اور اس کی سمجھ اور اس میں گہرائی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ یا اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جو آدمی علم حاصل کر لے، تفقہ فی الدین حاصل کر لے، وہ اپنے قوم میں لوٹ کر کے جائے اور انذار کا کام کرے۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، انذار کا مطلب ہے لوگوں کو ڈرانا، اور یہ دعوت کا ایک بنیادی پہلو ہے۔ تبشیر اور انذار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبشر اور نذیر کہا گیا۔ تو انذار سے پہلے، لوگوں کے درمیان جانے سے پہلے، میدان دعوت میں اترنے سے پہلے، اپنی قوم میں لوٹنے سے پہلے، لوگوں کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ذکر فرمایا لیتفقہوا فی الدین، انہیں چاہیے کہ وہ دین کے اندر سمجھ حاصل کر لیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اگر سمجھ نہیں ہے انسان کے پاس، لا علمی کا شکار ہے یا کم علمی کا شکار ہے، اس مرتبے اور رتبے پر نہیں پہنچا ہے، تو فساد کا واقع ہونا، گمراہی کا پیدا ہونا، لغزش ہونا، قدم کا پھسل جانا، یہ ضروری ہے۔ کہیں نہ کہیں آدمی سے چوک ہوگی اور وہ دعوت کے میدان میں کچھ ایسی باتیں کرے گا جس کا شریعت سے، اللہ کی کتاب سے اور اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ میں کم علمی کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ آج ہمارے سماج و معاشرے کے اندر ایک چیز کا چلن عام ہوتے جا رہا ہے، ایک پہلو سے ایک بہت اچھی چیز ہے اور ایک ناحیے سے انتہائی خطرناک چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے تعلق سے تصحیح اور تضعیف کا جو معیار ہے اور اس کا جو اصول ہے، آج ہمارا ایک نوجوان بچہ بھی اگر ایک حدیث اس کے سامنے پیش کی جائے تو اپنے موبائل کو آن کر کے یا سنی ہوئی باتوں کو سن کر کے جو اس کے ذہن میں موجود ہے، یہ آپ کے سامنے فوراً پیش کرنے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث ضعیف ہے۔ ایک اچھی پیش رفت ہے کہ نوجوان علم کی طرف بڑھ رہے ہیں اور حدیثوں کے تعلق سے صحیح اور ضعیف کی تمیز اور اس کا ملکہ ان کے درمیان پیدا ہو رہا ہے، لیکن ایک ناحیے سے انتہائی بہت خطرناک چیز ہے۔ خطرناک اس لیے ہے کہ اگر آپ حدیثوں کے تصحیح اور تضعیف کے تعلق سے اس معیار تک نہیں پہنچے ہیں تو کبھی بھی آپ کو یہ رائٹ حاصل نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی حدیث کے تعلق سے یہ کہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث ضعیف ہے۔ آپ سوال کریں گے کہ ایسا کیوں ہے؟ میرے بھائیوں، میرے دوستو، بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں، میرے پاس بہت ساری مثالیں لکھی ہوئی ہیں، وقت نہیں ہے۔ آپ موبائل کھولیں گے یا ایسے ہی کتابوں کو کھولیں گے، شیخ البانی رحمہ اللہ کے سنن اربع کی تحقیقات اور اس کی تصحیحات کو کھولیں گے تو آپ کو وہاں ملے گا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ ایک آدمی وہاں سے حکم کو لے لیتا ہے اور وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، حالانکہ اگر اس کی مزید تحقیق کی جائے، اس کے دیگر سندوں کا تتبع کیا جائے، اس کے دیگر طرق اسناد کو اکٹھا کیا جائے، شواہد اور متابعات کو اکٹھا کیا جائے، تو وہ حدیث بسا اوقات ضعیف کے درجے سے نکل کر کے صحیح کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ آپ نے اگر ایک حدیث پر ضعیف کا حکم لگا دیا اور وہ حدیث تتبع طرق کے بعد، بحث و تحقیق کے بعد صحیح کے درجے تک پہنچتی ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ اس کا منفی اثر امت کے اندر، ہماری اور آپ کی صفوں کے اندر کیا پڑے گا، اور کس طریقے سے امت ایک حدیث کو جو صحیح ہے اسے ضعیف سمجھ کر کے اس کے احکام پر عمل کرنے کو چھوڑ دے گی اور وہ اس جرم کا مرتکب ہوگی۔ سنن ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث ہے، مشہور حدیث ہے کہ
ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، 3 آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ میں ان کا قیامت کے دن مد مقابل ہوں گا۔ رجل آتا بی ثم غدر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں آدمیوں کا تذکرہ کیا، یہ سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ ورجل استوفى اجیرا ولم یؤتہ اجرہ، ابن ماجہ کے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا۔ یہی حدیث بعینہ انہی الفاظ کے ساتھ تھوڑی تبدیلی کے ساتھ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ یہی حدیث بعینہ انہی الفاظ کے ساتھ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ وہ آدمی جس کے پاس حدیث کا علم نہیں ہے، حدیث کی تحقیق کا علم نہیں ہے، تصحیح اور تضعیف کے جو اصول اور ضوابط ہے اس کا علم نہیں ہے، تو وہ کیسے اس بات کی تمیز کر سکتا ہے کہ بخاری کی ایک حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دے دیا؟ میرے بھائیوں میرے دوستوں، ایک اصولی بات ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے سنن ابن ماجہ کی جس حدیث پر حکم لگایا ہے اس کی سند ضعیف ہے، وہاں پر وہ ضعیف ہے اپنی سند کے اعتبار سے، لیکن سند کے اعتبار سے ضعیف ہونا یہ کوئی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حدیث مکمل ضعیف ہی ہو یا اس کا متن ضعیف ہو۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہی حدیث بخاری کے اندر موجود ہے، ہمارے طلبہ، ہمارے نوجوان بچے، میدان دعوت میں کام کرنے والے لوگ سرسری ایسے ہی حدیث کے کتابوں کے پنوں کو پلٹ کر کے اور سن کر کے علامہ البانی رحمہ اللہ کے تصحیح اور تضعیف کے حکم کو سن کر کے موبائل کی اسکرینوں پر سرچ کر کے، ویب سائٹوں پر سرچ کر کے فوراً آپ کو حکم بتا دیں گے۔ یہ انتہائی خطرناک پہلو ہے، انتہائی خطرناک پہلو ہے۔ ایک نقطہ یہ بھی ہے، بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جو سندن ضعیف ہوتی ہیں، یہ اصول آپ سمجھ لیجئے، بہت ساری ایسی حدیثیں جو سندن ضعیف ہوتی ہیں لیکن ان کا معنی صحیح ہوتا ہے، قرآن کی آیتوں سے وہ مستنبط ہوتی ہیں یا دیگر صحیح حدیثوں سے ان کا معنی، ان کا مفاد ثابت ہوتا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث سندن ضعیف ہے لیکن اس کے معنی کو آپ غلط نہیں قرار دے سکتے، اس کے معنی کے اوپر آپ کو عمل کرنا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک مشہور روایت بیان کی جاتی ہے، کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر قرض جس کے پیچھے کوئی منفعت چھپی ہوئی ہو تو وہ سود ہے۔ آپ قرض دیں، اس سے کچھ نفع لینا چاہیں، کوئی ہدیہ لینا چاہیں تو یہ سود ہے۔ بالاتفاق تمام محدثین نے کل قرض جر نفعا کو ضعیف قرار دیا، ضعیف قرار دیا، لیکن محدثین نے، فقہا نے اس کے معنی کو صحیح قرار دیا۔ اس کا معنی صحیح بخاری کی ایک روایت سے مستفاد ہے، ایک لمبی روایت ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک صحابی آئے ملک شام سے، اور انہوں نے ملک شام کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ملک شام کے اندر ربا بہت پھیلی ہوئی ہے، اس سے بچنا، اور اس کے بعد کہا کہ اگر تمہارا کسی آدمی کے اوپر کوئی حق ہے اور اس حق میں تاخیر کے لیے، قرض کی ادائیگی کی مدت میں مہلت لینے کے لیے تم کو ایک بورا بھوسا دے دے، کوئی چیز ہدیے کے طور پر پیش کر دے تو اسے مت لینا، فَإِنَّهُ رِبًا، اس لیے کہ وہ سود ہے۔ تو یہی تو کل قرض جر نفعا کا مفہوم ہے، اس کا معنی بخاری کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں، اسے سمجھنے کے لیے اس علم کی ضرورت ہے جسے محدثین نے اصول حدیث کی روشنی میں، مصطلح الحدیث کی روشنی میں مرتب کیا ہے۔ آپ جلد بازی میں کسی حدیث کے اوپر حکم نہ لگائیں، کسی حدیث کے سلسلے میں فائنل کوئی فیصلہ نہ دیں، ورنہ یہ معاملہ بہت ہی خطرناک پہلو کی طرف ہمیں اور آپ کو لے جاتا ہے، اور اس کے بہت ہی منفی اثرات سماج اور معاشرے کے اوپر مرتب ہو رہے ہیں۔ بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں، علامہ البانی رحمہ اللہ نے پہلے اسے ضعیف قرار دیا تھا، بعد میں اس سے رجوع کر لیا، کئی جلدوں میں کتاب بھی آ گئی۔ ہمارے بہت سارے نوجوان بچے میدان دعوت میں کام کرنے والے دھڑلے سے اس بات کو کہہ دیتے شیخ البانی رحمہ اللہ نے ابو داؤد میں ضعیف قرار دیا، ضعیفہ کے اندر ضعیف قرار دیا ہے، اروا کے اندر ضعیف قرار دیا ہے، لیکن جب اس کی تحقیق کی جاتی ہے گہرائی کے ساتھ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف اور تضعیف کے اس حکم سے بعد میں رجوع کر لیا۔ قربانی کی مشہور دعا انی وجہت وجہ للذی، اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں یہی مسئلہ، لوگ سمجھتے ہیں کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے ضعیف قرار دیا، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے رجوع کر لیا۔ اب آپ یہ بتائیے کتنا بڑا خلا پیدا ہوتا ہے قربانی کے ایام میں ان مسائل کو لے کر کے۔ ایک آدمی جو صرف مسئلے کی ایک پہلو کو جانتا ہے
وہ مسجدوں کے اندر بیان کرتا ہے کہ یہ ضعیف ہے، لوگوں سے لڑتا ہے کہ نہیں میں نے پڑھا ہے ضعیف ہے، اور اس کی گہرائی تک نہیں پہنچتا ہے، لیکن جب گہرائی تک پہنچتا ہے تو یہ سمجھ میں بات آتی ہے کہ وہ سنت جو قربانی کی دعا کی شکل میں اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی تھی وہ تو ہم سے فوت ہو گئی۔ کتنا اس کا منفی اثر، ریئیکشن ہمارے سماج و معاشرے کے اوپر مرتب ہوتا ہے۔ اس لیے بے بصیرتی کی بنیاد پر، کم علمی کی بنیاد پر سماج و معاشرے کے اندر ہمیں اس طرح کے مسائل سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بیان فرمایا ہے کہ لا علمی یا کم علمی کی بنیاد پر اگر کوئی آدمی کسی مسئلے کے سلسلے میں گفتگو کرے گا یا دین کے کسی مسئلے کے سلسلے میں بات کرے گا، دعوت کا کام کرے گا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا وہ خود گمراہ ہوگا اور دوسروں کو گمراہی کے اندر مبتلا کرے گا۔ مشہور حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین علم کو ایسے نہیں اٹھا لے گا بلکہ علماء کو اٹھا کر کے اللہ رب العالمین علم کو اٹھا لے گا۔ کیا فاتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا، لوگوں نے ایسے سردار بنا لیے جو جاہل ہیں، فسئلوا ان سے سوال پوچھا جاتا ہے وہ فتویٰ دیتے۔ یہ سوال کیا جانا اور فتویٰ ان کا دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ امی نہیں ہے، ان پڑھ نہیں ہے، وہ نرے جاہل نہیں ہے، ان کے پاس کچھ علم ہے جس کی وجہ سے لوگ جاتے ہیں، جانتے ہیں یہ کچھ بتا سکتا ہے، کچھ کہہ سکتا ہے، لیکن دین کا درک نہیں ہے، استحکام نہیں ہے مسائل کے سلسلے میں، شریعت کے سلسلے میں اتنی معلومات نہیں ہے کہ حلال و حرام کے درمیان تمیز کر سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ان سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے اور وہ بغیر تحقیق کے فتویٰ دے بیٹھتے ہیں، فضلوا واضلوا، خود گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے موبائل پر واٹس ایپ آن کیجئے، فیس بک آن کیجئے، کتنے سوالات لوگوں کی طرف سے واٹس ایپ پر پوچھے جاتے ہیں۔ ایک سوال آتا ہے فٹافٹ دسیوں جواب اس کے پارسل ہو رہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ کم علمی کی دلیل ہے، یہ شریعت سے ناآشنائی کی دلیل ہے۔ الا من رحم اللہ، بہت سارے ہمارے علماء ہیں جو اس سے جڑے ہوئے ہیں تو وہ دلیل کی روشنی میں رہنمائی کرتے ہیں، لیکن ہمارے بہت سارے بھائی جو اس مسئلے کو نہیں جانتے، اس کی نوعیت نہیں جانتے، اس کی گہرائی نہیں جانتے، وہ فوراً ہی اپنے موبائل میں جو چیز موجود ہوتی ہے اس کو دوسروں کے پاس پارسل کر دیتے، یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، اس مسئلے کے اندر یہ جواب ہے۔ یہ میدان دعوت میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے انتہائی مضر چیز ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری چیز ہے کہ اگر کوئی آدمی لا علمی کی بنیاد پر یا کم علمی کی بنیاد پر دعوت کے میدان میں خاص طور پر گفتگو کرتا ہے تو وہ اس کے ذریعے سے بہت بڑے بڑے فتنوں کو جنم دیتا ہے، بہت بڑے بڑے فتنے اس کی وجہ سے جنم لیتے۔ آپ کے پاس علم ہے، دلیل ہے، قرآن و سنت کا درک ہے تو آپ بات کیجئے، ورنہ ائمہ سلف کے تعلق سے آپ نے ان کی روش ابھی ملاحظہ کی کہ امام مالک سے 50 مسئلے پوچھے گئے، 52 مسئلے پوچھے گئے، 3-4 کو چھوڑ کر کے سب کے بارے میں کہا کہ لا ادری اللہ عالم۔ ایک واقعہ امام مالک کے تعلق سے ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی 5-6 دنوں کی مسافت طے کر کے امام مالک کے پاس آئے اور کئی مسئلہ پوچھا تو امام مالک نے کہا کہ لا حسن، مجھے اچھی طرح سے اس مسئلے کا علم نہیں ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ میں اتنی دور سے آپ کے پاس سفر کر کے آ رہا ہوں، آپ مدینہ کے فقیہ اور امام ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے علم نہیں ہے، میں جب لوٹ کر کے جاؤں گا لوگ پوچھیں گے کہ مدینہ کے امام نے کیا جواب دیا تو میں کیا کہوں گا؟ تو امام مالک نے کہا جا کر کے اپنی قوم سے کہہ دینا کہ مدینہ کے امام نے کہا ہے لا حسن، کہ اس مسئلے کا مجھے اچھی طریقے سے علم نہیں ہے۔ یہ کوئی عار اور شرم کی بات نہیں ہے، حیا کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے لا علمی یا کم علمی کی بنیاد پر بعض مسائل کو پیش کرنے کی وجہ سے یا میدان دعوت میں کام کرنے والے لوگوں کو لا علمی یا کم علمی کی بنیاد پر کسی مسئلے کے حل کرنے کی وجہ سے ایسا مسئلہ پیش آتا ہے کہ آدمی بسا اوقات کسی کو کافر قرار دیتا ہے، کسی کو بدعتی قرار دے دیتا ہے۔ ایک سال میرے سامنے ایک مسئلہ آیا، ایک صاحب نے فون کیا، کہا کہ وتر کی نماز میں دعائے قنوت کے علاوہ اگر کوئی دوسری دعا پڑھ لی جاتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ میں نے کہا درست ہے، اگر کوئی آدمی دعا پڑھ لیتا ہے دوسری دعائیں بھی ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کے لیے مغفرت کر سکتا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کی تفصیل بھی لکھی ہے۔ تو کہا نہیں، میں نے فلاں آدمی سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا کہ اگر اس سے زیادہ کسی نے پڑھا تو یہ بدعت ہے، بدعت ہے، حرام ہے۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، استعجال فتویٰ کے اندر
یا احکام کے اندر جائز اور درست نہیں ہے، اس سے تکفیر اور تبدیع کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے جو کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے۔ 1-2 منٹ کے بعد اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ بسا اوقات لا علمی یا کم علمی کی بنیاد پر میدان دعوت میں دیے ہوئے جواب یا کسی مسئلے کے تعلق سے بتائے ہوئے فتوے کی روشنی میں ایک آدمی کی جان بھی جا سکتی ہے، وہ ہلاک بھی ہو سکتا ہے۔ یہ واقعہ اللہ کے نبی کے زمانے میں پیش آیا۔ سنن ابن ماجہ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، ایک آدمی کے سر میں پتھر لگ گیا، بہت بڑا زخم ہو گیا۔ اتفاق سے اسی رات میں اس آدمی کو احتلام ہو گیا، وہ جنوبی ہو گئے، ناپاک ہو گئے۔ صبح غسل کی حاجت پیش آئی تو انہوں نے لوگوں سے مسئلہ دریافت کیا کہ کیا میرے لیے کچھ رخصت ہے کہ میں غسل کے علاوہ تیمم کر لوں؟ تو لوگوں نے فتویٰ دے دیا نہیں، غسل کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ انہوں نے ان لوگوں کے دیے ہوئے فتوے کے مطابق غسل کر لیا، فمات، مر گئے اسی غسل کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مسئلہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے، کہا قتلوہ قاتلہم اللہ، کہا ان لوگوں نے لا علمی یا کم علمی کی بنیاد پر یہ مسئلہ انہیں بتا کر کے اس آدمی کو قتل کر دیا ہے، اللہ ان کو ہلاک کر دے۔ کہا کیوں ان لوگوں نے سوال نہیں کیا تاکہ انہیں علم حاصل ہوتا؟ اور اس کے بعد کہا کہ انما شفاء العی السوال، کہا نہ جاننے کا راستہ یہ ہے کہ آدمی سوال کر لے، پوچھ لے، جو جانتا ہے اس سے پوچھ لے۔ آپ نے مسئلہ بتا دیا کسی آدمی کو ٹھنڈی کے موسم میں اس طریقے کا، اور وہ آدمی اس کی وجہ سے مریض تھا، بیمار تھا، اس کے لیے کوئی عذر تھا، اس نے غسل کر لیا اور مر گیا۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں، اس کا گناہ کس کے سر جائے گا؟ اسی طریقے سے لا علمی یا کم علمی کی بنیاد پر ہمارے اور آپ کے سماج و معاشرے کے اندر ایک مسئلہ اور پیدا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایک ہی مسائل کے اندر فتویٰ دیتے، وہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے اندر زیادہ ماہر ہوں، میرے پاس زیادہ دلیلیں ہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری بات زیادہ براق ہے، تو اس کے نتیجے میں تفریق کلمہ، تفریق جماعت کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، لوگوں کے درمیان اختلاف و انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے ماحول سے اور ایسی صورتوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے تاکہ ہمارے اور آپ کے سماج و معاشرے کے اندر لا علمی یا کم علمی کی بنیاد پر جو منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، ہماری صفوں کے اندر جو دراڑ پیدا ہو رہا ہے، وہ ہمارے اور آپ کے صفوں کے اندر پیدا نہ ہو، اور ایک صاف شفاف مضبوط اور ٹھوس علم کی بنیاد پر جس کے اندر گہرائی ہو، رسوخ ہو، بصیرت ہو، کتاب و سنت کی سچی رہنمائی ہو، ائمہ سلف اور ان کا اسوہ ہمارے نگاہوں کے سامنے ہو، صحابہ کرام کا آئیڈیل، ان کا نمونہ ہمارے سامنے ہو، اس کی روشنی میں ہم اور آپ دعوت کا کام کریں۔ اور ایسے ہمارے نوجوان بچے، ہمارے وہ دعات جو دعوت کے میدان میں لگے ہوئے ہیں، میں ان کی ہمت افزائی کرتا ہوں اور ان سے اس بات کی درخواست بھی کرتا ہوں کہ جتنا آپ کو جس مسئلے کے سلسلے میں مستحکم علم ہے اس قدر ہی آپ گفتگو کریں، اور اسی کے سلسلے میں ایک دائرے کار میں رہتے ہوئے آپ دعوت کا کام کریں، اور علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ جد و جہد کرتے رہیں۔ اور جہاں بھی آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ اس میدان میں کوتاہ ہو رہے ہیں اور علم آپ کا ساتھ نہیں دے رہی ہے، تو آپ علماء سے رجوع کریں، آپ اساتذہ سے رجوع کریں، آپ اس فن کے ماہرین سے رجوع کریں۔ آج ہمارے یہاں یہ بات بھی ہو رہی کہ لوگ علماء سے رجوع نہیں کر رہے، کہا نہیں میں نے گوگل پہ دیکھ لیا، میں نے ویب سائٹ پڑھ لی ہے، میں نے فلاں آدمی کے ای میل کو پڑھ لیا ہے۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں، آپ جانتے ہیں گوگل، ویب سائٹ اور ای میل پر آج کیا ہو رہا ہے؟ بہت ساری باتیں تدلیس کر کے لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اس ویب سائٹ کو پڑھ رہے ہیں جس میں تدلیس کر کے، ملمہ سازی کر کے باتوں کو ملا کر کے پیش کر دیا گیا ہے، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شیخ ابن باز کا فتویٰ ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شیخ البانی رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جماعت اہل حدیث کا فتویٰ ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ علماء اہل حدیث کا فتویٰ ہے۔ اس لیے آپ کو علماء سے رجوع کرنا بہت ضروری ہے، ان اصل کتابوں سے رجوع کرنا بہت ضروری ہے، مراجع اور مصادر کی کتابوں کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے جو اس سلسلے میں ہمارے اور آپ کے پاس دستیاب ہیں۔ ابھی آپ بخاری کا نسخہ لے کر کے پڑھیے، صحیح مسلم کا نسخہ لے کر کے پڑھیے، اور مکتبہ شاملہ پہ جائیے، کتنی غلطیاں ہمارے علماء جانتے ہیں جو مکتبہ شاملہ پڑھتے ہیں، اعراب کی کتنی غلطیاں ہیں، الفاظ میں کتنی تحریفات ہیں، کتنی تبدیلیاں ہم مراجعہ کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے۔ اس لیے میرے نوجوان بچوں، دعوت کے میدان میں کام کرنے والے لوگوں، آپ یہ مت سمجھو کہ گوگل ہمارے لیے رہنما ہے،
آپ یہ مت سمجھو کہ ویب سائٹیں ہمارے لیے رہنما ہیں، آپ یہ مت سمجھو کہ ای میل پر آئے ہوئے دوسرے لوگوں کی طرف سے مقالات اور فتوے ہمارے لیے رہنما ہیں۔ اس کی بھی تصدیق کرنا اسی طریقے سے ضروری ہے جیسے کسی حدیث کی آپ تصدیق کرتے ہو کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، اس کی سند وہاں تک پہنچتی ہے نہیں پہنچتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین دعوت کے میدان میں کام کرنے والے لوگوں کو اور ہم تمام لوگوں کو بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین اس راستے سے ہم تمام لوگوں کو بچا جس کے ذریعے سے گمراہی چور دروازے سے ہماری صفوں کے اندر داخل ہوتی ہے۔ واقول قولی ھذا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔